بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو سناؤں گی ایک مقدس نقاب پوش کا واقعہ۔ مدینہ منورہ کا مقدس شہر رحمت ہے، اور فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سر انور پر خلافت نبوی کا تاج سج رہا ہے، اور ہر طرف عدل و انصاف کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے دیار حبیب کے، خوش نصیب باشندے اپنے اپنے گھروں میں آرام فرما رہے ہیں۔ آدھی رات کے وقت اس پاک شہر میں ایک نقاب پوش اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ شہر کا چکر لگا رہا ہے، اور ہر گلی کوچہ اور ایک ایک مکان کو بغور دیکھتا ہوا جا رہا ہے۔ اچانک اس نے ایک مکان سے دھندلی سی روشنی نکلتی دیکھی۔ نقاب پوش وہاں رک گیا اور ساتھی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم نے دیکھا اس مکان سے روشنی اشکار ہے، اور میرے خیال میں صاحب خانہ بھی بیدار ہے۔ ساتھی نے کہا، ہاں حضور، ایسا ہی ہے، اور سنیے تو بچوں کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے، اور دیکھیے یہ غالباً بچوں کی ماں ہے جو انہیں سمجھا رہی ہے اور چپ کرا رہی ہے۔ نقاب پوش نے کہا، خاموش رہ کر سنو اور غور کرو یہ قصہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ نقاب پوش اور اس کا ساتھی ہماتن گوش ہو کر مکان کی آواز سننے لگے، اور انہوں نے سنا کہ مکان کے اندر بچوں اور ان کی ماں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک بچہ، امی جان کتنا وقت گزر گیا ہے، آدھی رات ہونے کو آئی اور ابھی تک نہ ہنڈیا پکی اور نہ ہم نے کچھ کھایا۔ دوسرا بچہ، امی یہ دیکھ تیرا بچہ بھوک سے مر رہا ہے، خدا را کچھ کھانے کو دو، امی جان کچھ کھانے کو دو۔ تیسرا بچہ روتے ہوئے، یا اللہ رحم فرما اور ہماری اس ہنڈیا کو خوب پکا کے ہم کچھ کھا سکیں اور اپنی جان بچا سکیں۔ ماں، میرے بچوں گھبراؤ نہیں، صبر کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، یہ دیکھو تمہارے سامنے ہی ہنڈیا چڑھا رکھی ہے، خدا کو منظور ہوا تو ابھی اس صبر کا پھل پاؤ گے اور سب مل کر کھانا کھاؤ گے۔ یہ گفتگو سن کر وہ نقاب پوش مکان کے اندر پہنچ گیا۔ بچے اور ان کی ماں ایک اجنبی نقاب پوش اور اس کے ساتھی کو دیکھ کر گھبرا گئے، اور وہ عورت بولی، تم کون ہو اور میرے مکان کے اندر کیوں آئے ہو؟ بہن، میں اس وقت اپنے ایک کام کی خاطر تمہارے مکان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ میں نے تمہاری اور تمہارے بچوں کی دردناک گفتگو سنی۔ میرا دل تمہاری اس گفتگو سے تڑپ کر رہ گیا۔ معاف کرنا، میں اصل قصہ معلوم کرنے اندر آ گیا ہوں۔ بھائی، تم اپنی راہ لو، نہ جان نہ پہچان، مجھ بد نصیب کا قصہ سن کر کیا کر لو گے؟ اگر سن لو گے تو میرا کیا فائدہ، اور نہ سنو گے تو تمہارا کیا نقصان؟ بہن، تم مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو اور نہ یہاں میرا پہنچنا بیکار جانو۔ تم اپنا قصہ سناؤ اور مجھے اپنا ہمدرد یقین کرو۔ میں غریب ہوں، غمزدہ ہوں، اور ان بچوں کے لیے بڑی پریشان ہوں، لیکن تم چھوڑو اس قصہ کو۔ بہن، میری التجا پر تمہیں کان دھرنا ہی ہوگا اور اصل واقعہ ظاہر کرنا ہی ہوگا۔ عورت، اچھا تو سنو، مجھے امیر المومنین عمر سے شکایت ہے۔ وہ ہمارا امیر ہے، خدا نے اسے ہماری حفاظت و خدمت کے لیے مسند خلافت پر بٹھایا ہے، مگر اس نے مجھے غریب بیوہ عورت کی خبر نہ رکھی۔ 2 روز سے میں اور میرے یتیم بچے فاقہ سے ہیں۔ آج یہ بھوک سے نڈال ہو گئے تو میں نے محض ان کا دل بہلانے کی خاطر اول شب سے اس ہنڈیا کو چولہے پر چڑھا رکھا ہے، اور ہنڈیا میں پانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ان کو یوں ہی تسلیاں دیتے دیتے صبح ہو جائے گی، اور صبح پھر جو خدا کو منظور ہوگا وہ ہوگا۔ افسوس کہ امیر المومنین کو میرے ان یتیم اور بھوکے بچوں کا کچھ پتہ نہیں۔ بہن، لیکن عمر کو کیا خبر کہ تم اس حال میں ہو؟ تم نے کیوں اس تک پہنچ کر اسے اپنے حالات سے آگاہ نہیں کیا؟ یہ سن کر رونے لگا، اور فوراً مکان سے نکلا اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی پیٹھ پر آٹے کی ایک بوری اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا، اور بوری کو اتار کر کپڑے جھاڑے اور اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا۔ الحمدللہ، آٹے کی بوری میں خود اٹھا کر لے آیا۔ ساتھی نے کہا، حضور، میں نے عرض کی تھی میں بوری اٹھاتا ہوں، مگر آپ نے میری عرض کو قبول نہیں فرمایا۔ نقاب پوش نے کہا کہ کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ اگر نہیں تو پھر یہاں بھی یہ بوجھ مجھ کو اٹھانا مناسب تھا۔ عورت یہ منظر دیکھ رہی تھی۔
بھائی خدا تم پر ہزاروں برکتیں نازل فرمائے، تم تو کوئی فرشتہ، خصلت انسان ہو۔ میں تو اب بہت شرمندہ ہوں کہ اپنا قصہ تمہیں سنا کر تمہیں ناحق کوفت میں ڈالا۔ نقاب پوش: ان باتوں کو رہنے دیجیے اور مجھے اپنا فرض ادا کرنے دیجیے۔ نقاب پوش نے پھر بوری سے آٹا نکالا، خود ہی گوندھا اور خود ہی آگ سلگائی۔ ساتھی کا بیان ہے کہ چولہے میں پھونک مارتے ہوئے میں نے نقاب پوش کی داڑھی سے دھواں نکلتے دیکھا۔ روٹیاں بھی خود ہی اس فرشتہ خصلت انسان نے پکائیں اور پھر ان بچوں کو کھلائی، اور پھر ان روتے ہوئے یتیم بچوں کو کھانا کھلا کر خوش طبیعت کی باتیں کر کے ہنسایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ جن آنکھوں سے میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، انہی آنکھوں سے انہیں ہنستا ہوا بھی دیکھوں۔ نقاب پوش کا یہ سلوک رحمت دیکھ کر وہ عورت بڑی متاثر ہوئی اور بولی، خوش دل انسان، تم نے تو کمال کر دیا اور ہم غریبوں کو خوشحال کر دیا۔ نقاب پوش نے کہا، کیا واقعی تم اس پہ خوش ہو گئے ہو؟ عورت بولی، خدا گواہ ہے کہ میں تم سے بڑی خوش ہوں۔ نقاب پوش نے کہا، تو پھر میری خاطر عمر کا قصور معاف کر دو بہن، کل قیامت کے دن اس کی شکایت کملی والے آقا سے نہ کرنا۔ عورت نے کہا، مگر تمہیں امیر المومنین کی اتنی پاسداری کیوں ہے؟ نقاب پوش نے کہا، تم پہلے اسے معاف کر دو، پھر میں اس پاسداری کی وجہ بتاؤں گا۔ عورت نے کہا، اچھا تو میں نے اسے تمہاری خاطر معاف کر دیا، مگر یہ دعا ضرور کروں گی کہ خدا اسے مسند خلافت سے ہٹائے اور تمہیں اس پر بٹھائے۔ نقاب پوش نے کہا، تو بہن سنو، تمہاری یہ دعا بھی رائے گاہ نہیں گئی۔ عورت نے کہا، وہ کیسے؟ نقاب پوش نے نقاب کو منہ سے ہٹاتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو۔ عورت حیران ہو کر رہ گئی کہ یہ تو امیر المومنین خود ہیں۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت اللہ کی ایک رحمت تھی جس سے سب نے فائدہ اٹھایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے سچے بندے اور اللہ کے بندوں کے بہترین نگہبان تھے۔ پھر جو حضرت عمر سے راضی نہیں، وہ گویا اللہ کی رحمت پر راضی نہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل احساس کی کرن کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ میں آپ کے لیے لا سکوں مزید نئی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں مزید نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔